اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ہارر اسٹوریز اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہارر اسٹوریز اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر اسٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر اسٹوری نادیہ شیئر کر رہی ہے۔ نادیہ کہتی ہے، میں میر پور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ کالج میں ہم لوگوں کے فنکشن تھا، شام کا وقت تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کی کالج میں فیئر ویل پارٹی تھی۔ ہم لوگوں نے خود ہی ایوننگ میں رکھوائی تھی، دن میں بہت گرمی ہوتی تھی تو ہم لوگوں نے ایوننگ میں فنکشن رکھا۔ اس پارٹی کے بعد کافی دیر ہم لوگ وہاں پر رہے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر تصویریں بھی بنائی، کافی انجوائے کیا ہم لوگوں نے وہاں پر۔ ہم لوگوں کے کالج میں ایک بہت بڑا لان تھا اور وہاں پر کافی زیادہ پھول لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں پر گئی اور میں نے وہاں سے کچھ چمیلی کے پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگا لیے۔ ہم لوگوں نے کافی زیادہ تصویریں بنائی، بہت خوش تھے۔ رات تقریباً جب شام کے 7 بجے تو ہم لوگوں نے اپنے گھر واپس جانا تھا۔ ہم لوگ جب اپنے گھر واپس آئے، میں بالکل نارمل تھی، بس تھوڑی سی تھکاوٹ فیل ہو رہی تھی اور سر میں درد تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے شاید میں تھک گئی ہوں، صبح کی پارٹی کی تیاریاں بھی تھیں اور شاید اس وجہ سے تو میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ گرمیوں کا موسم تھا، میرے کمرے میں اے سی چل رہا تھا۔ ہم لوگوں کا باہر جو ٹی وی لاؤنج تھا اس کی لائٹ جلتی تھی اور میرے کمرے کے دروازے کے نیچے اتنی سپیس تھی کہ باہر سے نظر آ جاتا تھا۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر میں موبائل یوز کرتی رہی۔ اس کے بعد تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، سب گھر والے سو رہے تھے۔ میرا اور میری بہن کا ایک ہی کمرہ تھا، وہ بھی سو چکی تھی۔ مجھے ایک دم سے پیاس لگی، میں اٹھی اور میں نے فریج میں سے جا کر پانی پیا اور آ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ جس طرف میں نے کروٹ لی ہوئی تھی وہ میرے کمرے کا حصہ تھا، یعنی وہ والا حصہ تھا جہاں پر دروازہ تھا۔ میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے میرے کمرے کے باہر کچھ چل پھر رہا ہے۔ لائٹ جل رہی تھی اور نیچے سے قدم صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ ننگے پاؤں تھا، ننگے پاؤں بھی محسوس ہو رہے تھے، جوتا نہیں تھا ان میں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات کو باہر کون پھر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کے دیکھ لوں، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی طبیعت نہ خراب ہوگی ہو۔ میرا بھائی دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے لگا شاید وہ پھر رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ آ کر بستر پر لیٹ گئی، پھر میرا چہرہ اسی طرف تھا، پھر مجھے ایسا لگے کہ باہر کوئی چل پھر رہا ہے، پاؤں نظر آئے باقاعدہ، روشنی کے آگے کوئی گزرتا بار بار ادھر ادھر تھا جو بھی دروازے کے آگے تھا۔ میں اٹھی، میں نے پھر دروازہ کھول کر دیکھا، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے بڑا تجسس ہونے لگ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جب میں جا کر لیٹتی ہوں تو باہر کچھ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جب میں دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں تو باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں 1 منٹ کے لیے ٹی وی لاؤنج میں ہی کھڑی ہو گئی، اپنے کمرے کے آگے دروازہ بند کر کے۔ جیسے میری نظر کچن میں پڑی تو مجھے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا ہم لوگوں کے کچن میں کھڑا تھا، بالکل کالے رنگ کا ایک وجود تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میرے منہ سے اتنا لفظ بھی نکلا کہ کون ہے وہاں پر۔ جیسے میں نے یہ کہا، باقاعدہ جیسے وہ کچن کے اندر کی طرف گیا۔ میں بہت ڈر گئی اور میں کمرے میں آ کر میں نے دروازہ لاک کر لیا۔ جیسے میں آ کر بیٹھی میں تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو جگایا، میں نے اسے کہا کہ باہر ہم لوگوں کے گھر میں کوئی ہے۔ کہتی کیا مطلب کوئی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بھی آرام سے دیکھنا، دروازے کے باہر کچھ چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ اس نے بھی دیکھا، دروازے کے باہر کچھ چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے یہ کہا کہ موبائل میں ویڈیو بنا لو۔ میں نے موبائل میں ویڈیو بنائی، باقاعدہ وہاں پر کچھ چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے کافی فون ملایا اپنے بھائی کو کہ وہ فون اٹھا لے، شاید وہ سو چکا تھا۔ میری بہن نے کہا کہ اس کو مت بتاؤ، وہ باہر نکل آئے گا تو کہیں اس کو کوئی نقصان نہ دے دے۔ ہم لوگ اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ باہر مسلسل وہ جو کوئی بھی تھا کمرے کے دروازے کے آگے ہی چل پھر رہا تھا، کبھی کمرے کے دروازے کے آگے آ جاتا تھا اور کبھی جیسے چل کر دوسری طرف جا رہا ہے۔ ساری رات ہم لوگوں نے دیکھا، یہی ماجرا رہا۔
صبح جب ہوئی تو 6 بجے کا ٹائم تھا، باہر سے اس کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ ہم لوگ جلدی سے ڈرتی ڈرتی باہر نکلی، امی ابو کو جگایا، سب گھر والوں کو جگایا اور ان کو ساری بات بتائی کہ رات بھر ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دکھائی، اس میں بھی وہ قدم دکھائی دے رہے تھے جیسے کوئی آگے اور کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ امی نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے کچن میں جا کر دیکھا ناشتہ بنانے کے لیے، میں جب کچن میں گئی تو امی نے ایک دم سے چیخ کر سب کو بلایا کہ یہاں پر آ کر دیکھو۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کے کچن میں زمین کے اوپر خون کے قطرے تھے، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے تازہ خون ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، امی بھی ڈر گئی۔ امی پہلے اسے دھونے لگیں، پھر امی نے کہا نہیں ایسے نہیں دھونا، ہم کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا خون ہے، کس چیز کا خون ہے۔ مولوی صاحب ہم لوگوں کے علاقے میں مسجد تھی، ابو جی فوراً وہاں پر گئے، ان کو بلا کر لائے۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے وہ خون بھی دیکھا، وہ ویڈیو بھی دیکھی، میں نے ان کو وہ حلیہ بھی بتایا۔ تو مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی جنات، کوئی غیر بنی مخلوق لگ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر اس جگہ کو دھو دیں۔ ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب تو چلے گئے، ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب، مجھے بخار چڑھ گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کیا نہیں، میرے سر کا درد جاتا ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا، رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کمرے کے باہر سے کوئی گزرا ہے۔ تو میں نے اپنی بہن کو آواز دی کہ ندا تم ہو باہر؟ تو وہ نہیں تھی، وہ امی کے ساتھ کچن میں تھی۔ تبھی ایک دم سے مجھے میرے کمرے کے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے آواز دی اپنی بہن کو اور یہ کہا کہ کیوں باہر کھڑی ہو کر ہنس رہی ہو؟ میری بہن بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے یہ کہا کہ میں تو امی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی ہوں، میں تو باہر نہیں ہنس رہی، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، میں باہر نہیں ہوں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ابھی مجھے یہاں سے ہنسنے کی آواز آئی ہے، اور ابھی جیسے یہاں سے کوئی گزر کے بھی گیا ہے۔ اسے یہ کہا کہ بس زیادہ وہم نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کافی دیر گزر گئی، تقریباً رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ اب ہم لوگوں نے سونا تھا، امی نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم لوگوں نے اپنے کمرے کو لاک لگا لیا، بھائی نے بھی لگا لیا، پورا گھر ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں لاک لگا کر سو رہے تھے۔ میری بہن نے لائٹ آف کر دی۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، مجھے ایسا لگا کہ میرے ماتھے کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈی برف رکھ دی ہے۔ پہلے مجھے بخار تھا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے پاس بہت خوفناک چہرے والی کوئی مخلوق تھی۔ اس کی وہی آنکھیں چمک رہی تھیں، بہت لمبی زبان تھی، بہت زیادہ لمبے اور کرلی سے بال تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل میرے اوپر جھکی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے اسے دیکھا، میں نے ایک دم سے بہت زور سے چیخ ماری۔ میں نے چیخ ماری تو میری بہن جاگ گئی، اس نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ تو میں چیخ رہی تھی اور میرے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا بالکل۔ وہ بھاگتی ہوئی امی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آئیں۔ امی آئی، میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ ابھی یہاں پہ مجھے کسی چیز نے ڈرایا ہے، میں نے باقاعدہ کسی چیز کو دیکھا ہے، میرے سر پر کھڑی تھی، اس نے میرے ماتھے پر بھی ہاتھ رکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امی ابو بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے میرے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا۔ اس کے بعد اس مخلوق نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کو تو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، محلے کے کسی آدمی نے بتایا، وہ کسی صاحب علم کو جانتا تھا جو جنات کا عمل کرتے تھے یا جنات کو نکالتے تھے۔ ان کے پاس مجھے لے کر گئے، جیسے انہوں نے مجھے دم کیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اس کو بار بار ڈرا رہی ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے کالج سے پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگائے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وہ ویڈیو دکھائے۔ جیسے انہوں نے وہ ویڈیو دیکھنا چاہی تو اس ویڈیو میں وہ پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے، صرف دھواں تھا، لیکن وہ دھواں بار بار کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا تھا، جبکہ کل تک بھی وہ ویڈیو میرے موبائل میں موجود تھی۔ پھر انہوں نے میرا کافی زیادہ عمل کیا، یعنی مجھے تعویذات دیے، میں نے گلے میں بھی پہنے، میرے بستر میں بھی لگائے گئے، لیکن وہ چیز مجھے بہت تنگ کرتی تھی، مجھے بہت ڈراتی تھی۔ اگر میں سوتی تھی تو مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، خواب میں مجھے وہ نظر آتی تھی۔ کالج تو بند ہو گیا تھا، ہم لوگوں کے ایگزامس ہو رہے تھے، ڈیٹ شیٹ بھی آ گئی تھی، لیکن اس نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا۔ مجھے اتنا خوف آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے بس وہ مجھے مار دے گی۔ کبھی مجھے کہیں کوئی پرچھائی نظر آتی تھی، کبھی مجھے ایسا لگتا تھا میرے کمرے کے باہر ٹی وی لاؤنج کا صوفہ نظر آتا تھا، اور جب بھی میری نظر پڑتی تھی اندھیرے میں کبھی، تو ایسا لگتا تھا وہاں پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، باقاعدہ مجھے نظر آتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ جیسے اپنے گھر میں داخل ہوئے، ہم لوگ اوپر والے
फ्लोर पर रहते थे और नीचे वाला फ्लोर हम लोगों ने सेट किया हुआ था। तो मैं भागती हुई ऊपर आ गई। मुझे आदत थी जब भी हम लोग बाहर से आते थे तो मैं सबसे पहले ऊपर आकर अपने रूम में जाती थी। जैसे मैं भागती हुई ऊपर आई तो मैंने सामने बिल्कुल अपने टीवी लाउंज के सोफ़े पर बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाली एक औरत को बैठे देखा। उसका बहुत ज़्यादा काला रंग था। मैं वहीं पर चीखें मारती हुई नीचे भागी और मैंने ये कहा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, मैंने खुद इसको देखा है। अम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। मैंने अम्मी को कहा नहीं, ऊपर कोई है। अम्मी वगैरह ऊपर आए तो ऊपर कुछ भी नहीं था। मेरे गले में तावीज़ भी था। इसके बावजूद मैंने बहुत जगह से अमलियात करवाए, बहुत जगह से मैंने इलाज करवाए, लेकिन वो मखलूक मुझे वैसे ही डराती थी, मुझे हर जगह पर नज़र आती थी। ये खौफ मेरा कभी भी नहीं टूटता था क्योंकि उसका बार बार मुझे नज़र आना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तकरीबन 5 साल तक मैं इलाज करवाती रही, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती रही, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। मेरा रिश्ता नहीं होता था, इसमें रुकावट बनती थी वो चीज़। और भी इसने मुझे बहुत बीमारियाँ दी। मेरे सर के बाल बिल्कुल वाइट हो गए। अजीबोगरीब बीमारी है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। 5 साल के बाद फिर मुल्तान वाली साइड पर एक बुज़ुर्ग का पता चला, उनके पास गए तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया। वो एक बालों में लगाना था और एक गले में पहनना था। उसके बाद मैं कुछ नॉर्मल हुई। फिर जब छठा साल हुआ इस हादसे को, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। लेकिन अभी तक मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे औलाद भी देगा। बहुत इलाज भी करवाए हैं, लेकिन वो मखलूक मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी dosheemir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने ढेरों दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।